آقا کا میلاد آ رہا ہے، تیار ہو جا، تیار ہو جا۔ جشن ولادت میں مزہ بہت آتا ہے، دل کی کلی کھل جاتی ہے۔ دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ، اتنی دھوم ڈالیں گے کہ شیطان کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے انشاءاللہ۔ حضرت کیا قرآن میں میلاد کا ثبوت ہے؟ بے شک قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے نبی فرما دیجئے کہ بے شک اللہ کے فضل اور اس کے رحمت کے ملنے پر خوشی منانی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ کا مومنین پر سب سے بڑا فضل یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج دیا۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی ہیں، اللہ کی رحمت بھی ہیں، تو ہم حضور کے ملنے پر خوشی کیوں نہ منائیں؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اور سلام ہو یحییٰ کے ولادت کے دن پر۔ قرآن مجید میں موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، اور سلام ہو میرے پیدائش کے دن پر، میرے ولادت کے دن پر۔ اب ایک اعتراض سن لیجئے، بڑا عجیب ہے، اور وہ اعتراض کا حال یہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ وقت آنے پر یہ امام بخاری کو بھی نہیں مانتے۔ پھر ہر غیر مقلد کو آپ دیکھ لو، اہل حدیث کو تو راگ ضرور الاپتا ہے کہ بخاری بعد قرآن سب سے عظیم کتاب، سب سے معتبر کتاب، مگر اسی بخاری میں اگر ان کے خلاف کچھ آ جائے تو پھر بخاری کی بھی وہ روایت ان کو نہیں چلتی۔ چنانچہ یہی ہوا کہ بخاری شریف کتاب النکاح حدیث نمبر 5101، اس پر امام بخاری نے حضرت عروہ ابن زبیر سے اور حضرت عروہ ابن زبیر حضرت حفصہ سے، جو فاروق اعظم کی صاحبزادی ام المومنین ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں کہ ابو لہب جو تھا رسول اللہ کا دشمن تھا لیکن رشتے میں چچا تھا، وہ مر گیا، لیکن جب رسول اللہ کی تشریف آوری ہوئی تو اس کی ایک لونڈی تھی سویبیہ صحیح پروناؤنس ہے اس کا، حالانکہ صوبیہ بھی بولتے ہیں لوگ۔ سویبیہ جب آتی ہے لونڈی خوشخبری سنانے، کہتی ہے ابو لہب مبارک ہو، تجھے ایک بھتیجا پیدا ہوا۔ تو اس نے انگلی سے اشارہ کیا اور کہا جا آج تو آزاد ہے۔ اب اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں حضرت عروہ سے نقل کرتے ہیں کہ فلما ماتا ابو لہب اریہ بعد اہلہ بشر ہباتی، جب ابو لہب کی موت ہو گئی، ابو لہب مر گیا، ابو لہب تو مرنے کے بعد اس کے اہل میں سے، اس کے خاندان والوں میں سے کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، تو بہت بری حالت میں دیکھا۔ اور یہ خواب دیکھنے والے کون تھے؟ یہ حضرت عباس تھے، حضور کے چچا جو ایمان لے آئے، انہوں نے اس کو خواب میں دیکھا، اور ابو لہب ان کا بھائی تھا، تو گویا اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا کہ وہ بہت بری حالت میں ہے۔ قال لہو ماذا لقیتا، تو حضرت عباس نے خواب میں پوچھا کہ ابو لہب تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیا حال ہے تیرا؟ قال ابو لہب، تو ابو لہب نے جواب میں کہا لم الک بعدکم غیر انی سقیت فی ہذہ بعتاقتی سویبیہ، کہا کہ تمہارے مرنے کے بعد، میرے مرنے کے بعد، تم سے جدا ہونے کے بعد سخت عذاب میں ہیں، مجھے کوئی خیر نہیں ملی تم سے جدا ہونے کے بعد۔ پھر انگلی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مگر یہ انگلی ہے کہ اس سے مجھے کچھ سیراب کر لیا جاتا ہے، اس سے میں کچھ پی لیتا ہوں، اور یہ اس لیے ہوا کہ میں نے اپنی لونڈی سویبیہ کو آزاد کیا تھا۔ تو اس نبی کی آزادی کے صدقے میں، یا اس نے جو رسول کے میلاد کی خوشی کا اظہار کیا اور اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، اس کے بعد اس کے عذاب میں کچھ کمی کر دی اللہ نے، عذاب اس کا ہٹا نہیں دائمی، سخت عذاب میں ہے، سخت عذاب میں مبتلا ہے، لیکن صرف اس بنیاد پر کہ رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا، اللہ نے اس کے عذاب میں تخفیف فرمائی کہ پیر کے دن اس کو عذاب سے کچھ دیر کے لیے نجات دی جاتی ہے، انگلی منہ سے چوستا ہے، اس میں ایک سوراخ ہے، اس سے اس کو پانی ملتا ہے اور وہ کچھ پیاس بجھا لیتا ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری کے اندر کتاب النکاح حدیث نمبر 5101 پر ہے۔ اب آئیے، ان لوگوں کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہوا کہ یار بخاری میں یہ حدیث آ گئی تو اب ہم کیا کریں؟
کتاب ہے آپ کے سامنے. کتاب کا نام ہے ماہ ربیع الاول اور عید میلاد. لکھنے والا بمبئی کا ایک خبیث مولوی ہے کفایت اللہ. اور وہ کچھ لوگوں سے میں نے سنا کہ اس کی جماعت کے لوگ اس وقت اس کو البانی بولتے ہیں. اس وقت کا ابن تیمیہ ہے بولتے ہیں. میں نے کہا ابن تیمیہ تو جیل میں جا کے یہ بھی مرے گا. پھر اس نے کتاب لکھی, اس کا صفحہ نمبر 11 ہے. اس روایت کو لکھنے کے بعد وہ تبصرہ کر رہا ہے, وہی ابو لہب والی روایت. اور یہ روایت کس میں ہے؟ بخاری میں. اب بخاری کے علاوہ یہی روایت اور کن محدثین نے لکھا وہ بھی ذرا حوالے سن لیں پہلے, تاکہ پھر اس کا اعتراض سمجھ میں آئے. اس کو امام عبدالرزاق نے بھی لکھا, جو امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد ہے, شیخ میں ہے. امام احمد ابن حنبل کے استاد ہے. ان کی المصنف کی جلد نمبر 7 صفحہ 478 حدیث نمبر 13955 پر. امام بہقی نے بھی اس کو لکھا سنن القبرہ میں جلد 7 صفحہ 162 پر, اور دوسری کتاب میں امام بہقی دلائل النبوت جلد 1 صفحہ 126 پر. اور امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح البخاری جلد 9 صفحہ 945 پر. امام بغوی نے شرح السنہ میں جلد 9 صفحہ 76 حدیث نمبر 2282 پر. حضرت امام زائلی نے نصب الرعایہ میں جلد 3 صفحہ 168 پر. حضرت امام بدر الدین آئینی نے عمدۃ القاری شرح البخاری جلد 20 صفحہ 95 پر. اور خود غیر مقلدوں کے علامۃ الدہر ابن کثیر نے سیرت النبوت جلد 1 صفحہ 224 پر لکھا. اس کے علاوہ اور بھی محدثین نے کتاب اپنی اپنی کتابوں میں حدیث کو لکھا. اب یہ روایت جس پر وہ تبصرہ کرتا ہے تو کہتا ہے یہ روایت صحیح نہیں. کون سی روایت صحیح نہیں؟ بخاری کی. کل تک تو یہ کہتے تھے کہ صاحب بخاری کی کوئی روایت ضعیف نہیں ہے, مگر آج ان کے مطلب کی نہیں ہے تو وہ روایت پھر صحیح نہیں, کیونکہ ان کے مطلب کی نہیں ہے, ان کے عقیدے کے خلاف جا رہی ہے. پھر لکھتا ہے کہ اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ کہ اس روایت کو عروہ نے بیان کیا, لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہیں یہ روایت کہاں سے ملی, کس سے سنا, لہذا یہ روایت منقطع یعنی ضعیف ہے. عروہ نے کہتے ہیں کہ عروہ نے بتایا نہیں کہ انہوں نے سنا کہاں سے. تو اس کا پہلا تو جواب یہ ہے کہ اس کی سند ہی میں انہوں نے ابتدا میں بیان کر دیا کہ حضرت حفصہ سے سنا. حضرت حفصہ ام المومنین ہے, تو پھر یہ روایت منقطع نہیں ہے, پہلی بات. اور دوسرا بالفرض اگر منقطع بھی مان لے تو وہ کم از کم تابعی تو ضرور ہے, صحابی نہیں ہے تو. اور تابعی بھی اگر روایت کر رہے ہیں اور پھر عروہ جو ہے وہ ثقہ ہے, علماء نے ان کے بارے میں لکھا کہ یہ سچے راوی ہے, ضعیف میں سے نہیں ہے, مدلس راویوں میں نہیں ہے, تو ان کی روایت پر اعتماد کیا جائے گا. منقطع بول کر ضعیف بول کر اس کو انکار نہیں کیا جائے گا. اور دوسری بات, یہ روایت صحیح نہیں تو پھر بخاری کو آپ صحیح بولنا چھوڑ دیجئے, اور پھر یہ تسلیم کر لیجئے کہ بخاری میں بھی بہت ساری حدیثیں وہ ہیں کہ جو قابل اعتبار نہیں. کل تک جب ہم یزید کے بارے میں ایک حدیث پر جرح کرتے تھے, قسطنطنیہ کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ رسول نے کہا جس نے قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک ہوا جو پہلی بار, وہ بخش دیا گیا. کہتے یزید اس میں شریک ہو گیا, اور ہم اس پر بار بار کہتے تھے کہ اس کے 2 راوی ایسے, یا یہ ابن حمزہ سور ابن یزید, یہ راوی دونوں جو ہے یہ قدری اور ناسبی فرقے کے, لہذا یہ روایت معتبر نہیں. تو یہ غیر مقلد ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے, کہتے بخاری کرتے تھے. مگر اسی بخاری میں جب ابو لہب کی روایت آئی تو یہاں وہ کیوں غیر معتبر کیوں ہو گئی؟ ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا, یہ روایت اگر منقطع ہیں تو یہ بات 1400 سال کے بعد کفایت اللہ کے سمجھ میں آئی, اب امام عبدالرزاق کے سمجھ میں نہیں آئی, امام بخاری کے سمجھ میں نہیں آئی, امام بہقی کے سمجھ میں نہیں آئی, امام اسقلانی کے سمجھ میں نہیں آئی, امام بغوی کو سمجھ میں نہیں آئی, حضرت امام آئینی کے سمجھ میں نہیں آئی, خود ان کے علامہ ابن کثیر کے بھی سمجھ میں نہیں آئی. اور حد تو یہ ہے, میں آگے آپ کو دکھاؤں گا تو آپ چونک جائیں گے کہ ان کیا کن کن لوگوں نے خود ان کے ملاؤں نے لکھا ہے. تو پہلی وجہ تو انہوں نے بیان کی کہ روایت ضعیف ہے, تو کم از کم چلو اللہ کا شکر ہے کہ یہ انہوں نے اب مان لیا کہ بخاری کی ہر روایت معتبر اور قابل عمل نہیں ہے, مطلب کچھ روایتیں اس میں ضعیف بھی ہے, ان میں کی بھی ہے. اب دوسری دلیل سنیے, اس کی بڑی مزیدار دلیل ہے دوسری. کہتا ہے کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ روایت قرآنی بیان کے خلاف ہے, کیونکہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ اور اس کی انگلیاں صحیح سلامت ہے,
جبکہ بلکہ کوئی چیز پینے کے بھی قابل ہے، جبکہ قرآن کا بیان ہے کہ تبت یدا ابی لہب، یعنی ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو کہتا ہے قرآن میں تو اللہ نے فرمایا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور حدیث میں آیا ہے، روایت میں آیا کہ وہ ہاتھ چوستا ہے، انگلی چوستا ہے تو پانی ملتا ہے، جب اس کا ہاتھ ہی ٹوٹ گیا تو پھر پانی کیسے چوس سکتا ہے؟ تو تبت یدا والی آیت تو اس کو دکھ گئی، امام بخاری کو نہیں دکھی یار، ان کے پلے نہیں پڑا کہ ہاتھ ٹوٹ گئے، تو ایسی بکواس اور غیر معتبر روایت میں بخاری میں کیوں لکھوں؟ سارے اماموں کی کسی کے سمجھ میں نہیں آیا کہ ارے ابو لہب کے ہاتھ ہی ٹوٹ گئے یار، اب رہا نہ باس نہ بجیں گی باسوری۔ تو کیا قرآن میں تبت یدا ابی لہب اس کا مطلب یہی ہے؟ اس جاہل کو کیا معلوم نہیں ہے کہ بنتا ہے جیسی یہ آیت نازل ہوئی تھی کیا ویسی ہاتھ ٹوٹ گئے تھے اس کے؟ آخری تک اس کے ہاتھ ٹوٹے نہیں، اور یہ آیت اترنے کے فوراً بعد وہ مرا بھی نہیں، 2 ہجری میں مرا ہے، آیت مکے میں اتری، مر 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد، تب تک ہاتھ سلامت رہے، ہاتھ بھی تھا، کھاتا پیتا تھا، تو یہ ہاتھ ٹوٹنے سے مراد کیا ہے؟ ارے ہاتھ ٹوٹنے سے مراد یہ ہاتھ ٹوٹنا نہیں ہے، یہ عرب کا محاورہ ہے، جیسے کسی پہ لان تان کیا جاتا ہے تو ہمارے گھروں کی مائیں بھی بولتی ہے نا غصے میں اپنے بیٹے کو، ارے تو ہاتھ ٹوٹ جائے تیری ٹانگیں ٹوٹ جائے، تو اس کا مطلب بولا تو ٹوٹ جاتی ہے کیا؟ جیسے عرب میں ایک محاورہ بولا جاتا تھا اور یہ اکثر بد دعا کے لیے استعمال ہوتا تھا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائے، اس کا کیا مطلب؟ تیرے ہاتھ خاک میں بھر جائیں، تو اس کا مطلب یہ کہ تو اپنے ہاتھ کو مٹی میں بھراتا رہے، یہ مطلب نہیں ہوتا تھا۔ مطلب یہ کہ تو کسی کی میت دیکھے، تیرے عزیزوں میں سے کوئی مر جائے اور تو اپنے ہاتھوں سے اس کو مٹی دے دو، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائے، یہ اس کی مراد ہوتی تھی۔ تو انہوں نے لایا کہ صاحب ابو لہب کے تو ہاتھ ٹوٹ گئے، اچھا ہم نے کہا چلو تھوڑے دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے، چلو مان لیا، حالانکہ کسی روایت میں یہ نہیں آیا کہ یہ آیت اترنے کے بعد موت تک اس کے ہاتھ ٹوٹے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ کہے کہ نہیں صاحب موت کے بعد، مرنے کے بعد ٹوٹ گئے تھے اور جہنم میں ٹوٹے ہوئے، تو اس کے لیے 2 جواب ہے۔ پہلا جواب، آپ کو پھر یہ حدیث یا روایت پیش کرنی پڑیں گی کہ جس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ مرنے کے بعد جہنم میں وہ ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے گیا، تو یہ حدیث میں تو کہیں آیا نہیں، تو اس کا مطلب ابو لہب نے ہی خواب میں آ کے بتایا ہوں گا، کفایت اللہ میرے ہاتھ ٹوٹ گئے، بخاری کی حدیث صحیح نہیں ہے، اور ہاتھ ہی نہیں ہے تو پھر پانی پینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اچھا اس جہالت نہیں دیکھی اس کی، جب امام بخاری لکھ رہے ہیں اور حدیث میں یہ جملے موجود ہے کہ مجھے کوئی خیر نہیں ملی تمہارے سے جدا ہونے کے بعد، سخت عذاب میں ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے یہ تخفیف ہے، اللہ کی طرف سے یہ چھٹکارا اور راحت دی جاتی ہے کہ اس انگلی کو میں زبان پہ رکھتا ہوں تو اس سے پانی نکلتا ہے، مجھے بتائیے انگلی سے پانی نکلتا ہے کیا؟ ارے آپ انگلی ڈالیں منہ میں پانی نکلے گا، اور اگر چبا ڈالیں گے تو خون نکلے گا، پانی تو نہیں نکلے گا، پانی نہیں نکلتا نا، یہ خلاف فطرت کام ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی میلاد منانے کے طفیل میں اس نے نبی کی پیدائش پر خوشی کے اظہار میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا، اس کے بعد جو رب تبارک و تعالیٰ انگلی سے جبکہ پانی نہیں نکلتا، خلاف معمول بات ہے، یہ معمولات کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے، جب انگلی سے پانی نکلوا دے اس پر وہ قادر ہے، تو ٹوٹے ہوئے ہاتھ اس دن درست ہو جائے اس پر قادر نہیں ہے؟ تو یہ مان لیا اور یہ چھوڑ دیا والی کیا بات ہے؟ اور یہی بات ابو جہل کے بارے، ابو لہب کے بارے میں یہ بھی کہتا، میں نے کہا نا ایک ملا جو بولتا ہے آخری تک سبھی وہی بولتے ہیں، یہی بات معراج ربانی نے بھی کہا، سن لیجیے اس کو بھی۔ بخاری کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب سے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا کہ بہت برا حال ہے، میں تو بہت مر رہا ہوں، لیکن پیر کے دن ایک دن مجھے جو ہے پیر کے دن مجھے تھوڑی سی میرے انگلی میں وہ ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے؟ تھوڑی سی شفا ہو جاتی ہے، اور اس انگلی سے پانی نکلتا ہے، میں چوستا ہوں، کیونکہ میں نے اسی انگلی سے اس سویبیہ لونڈی کو اشارہ کیا تھا کہ جا تو آزاد ہے، کیونکہ جب میرا بھتیجا محمد پیدا ہوا تھا اس نے مجھے آ کر کے خوشخبری سنائی تھی، تو میں نے اشارہ کیا تھا کہ جا جا جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ تو اس خوشی میں میں نے چونکہ خوشی منائی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم فرماتا۔ میں نے کہا اشارہ وہ بھی نبی کی بھی طرف نہیں، لونڈی کی طرف، اور اس کا یہ حال ہو، اس کا ابو لہب کا، اور اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ یہ بچہ آگے چل کر کے
ہمارا دشمن بنے گا تو وہ خوش نہیں ہوتا بلکہ اس لونڈی کو قتل کر دیتا. ارے جو زندگی بھر وہ اور اس کی بیوی خود نبی کے دشمن بنے رہے ہوں, زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ستایا ہو, اس کی بیوی دروازوں کے اوپر کانٹے ڈال کے ڈالتی ہو, نبی دعوت دے رہے ہیں پیچھے سے کنکریاں مار رہا ہو, زندگی اس کی گزری ہو, اور جس نے نبی کو سارے مکے میں سب سے پہلے گالی دی ہو, اور اللہ نے قرآن اتارا تھا تبت یدا ابی لہب, ارے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. وہ انگلی جس سے چچا نے اشارہ کیا تھا وہ تو ٹوٹ گئی. ٹوٹی کی نہیں ٹوٹی؟ بولو, ٹوٹی کی نہیں ٹوٹی؟ ٹوٹی کی نہیں ٹوٹی؟ یہ آج بھی کہہ رہا اس سے پانی رس رہا ہے, ہر پیر کو وہ چوس رہا ہے. استغفر اللہ. عقل, یہ انکار ہے سورہ لہب اس کا, تبت یدا ابی لہب کا انکار ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے. اچھا یہ انکار ہے, اور یہ انکار امام بخاری نے کیا ہے, پھر امام عبدالرزاق نے کیا ہے, امام اسقلانی نے کیا ہے, امام قسطلانی نے کیا ہے, امام عبدالرحمن ابن جوزی نے کیا ہے, حد تو یہ ہے کہ ان کے ابا محمد ابن عبدالوہاب نجدی کے بیٹے نے بھی کیا ہے. ابھی اس کتاب کی خاصیت دکھاؤں گا, ان کو اپنے گھر کی خبر نہیں ہے, انہوں نے بھی کیا ہے, سارے اماموں نے کیا. کسی کو تبت یدا ابی لہب والی آیت سمجھ میں نہیں آئی, یہ 14 سال کے بعد اس پاکھنڈی کے سمجھ میں آ گئی. ہاتھ تو ٹوٹ گئے, انگلی تو ٹوٹ گئی نا یار, وہ ٹوٹ گئی. سارے نندی بیل ہاتھ ٹوٹ گئی. اس نے ادھر بولا ادھر ٹوٹ گئی. کیوں؟ قرآن میں آیا تبت یدا ابی لہب, ٹوٹ جائے ابو بکر کے ہاتھ. تو آئیے ذرا پھر کفاروں کے بارے میں یہ بھی آیا, تو اسی آیت کا مفہوم یہ نکال لیجئے, سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. یہ گونگے ہیں, یہ بہرے ہیں, یہ اندھے. ہاں ہو گئے نا, اندھے ہو گئے نا, بہرے ہو گئے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پاگل بولیں گے کہ نہیں اس کو؟ ارے قرآن میں صاحب موجود ہے, اللہ فرماتا ہے حبیب ہم تم سے محاوروں کی زبان میں بھی گفتگو کرتے ہیں, ہم محاورے بھی بیان کرتے ہیں. تو یہاں کہا ابو جہل کے بارے میں کہا یہ گونگا ہے, یہ بہرا ہے, اندھا ہے. تو کیا مطلب؟ ابو جہل کو دکھتا نہیں تھا, یوں چلتا. دیکھو بس آیت آئی پھر اندھا ہو گیا, یوں چلتا تھا. نہیں, وہ تو بدر میں آیا خبیث, لڑا, جنگ کیا, جنگ میں مرا. یہ ان کا استدلال ہے. اچھا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے تو ان کو علم غیب کہاں سے آ گیا؟ بھئی کسی مفسرین نے وہ مراد ہی نہیں لی کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹنے سے مراد یہ ہاتھ ہی ٹوٹ کر گر گئے. اچھا یہ بتائیے صرف ہاتھ ٹوٹنا اتنے بڑے کافر کے لیے کوئی بہت بڑا عذاب ہے؟ یہ بڑا عذاب ہے, بہت بڑا ہاتھ ٹوٹنا. دنیا میں کئی لوگوں کے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں, تو گویا پہ بہت بڑے عذاب میں ہیں وہ لوگ. ان عقل کے گھوڑے دیکھو ان کے کہاں سے کہاں دوڑا رہے ہیں. تو ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے تو بھیا یہ آیت کیا امام بخاری کے سمجھ میں نہیں آیا, اور کہا یہ قرآن کا تبت یدا کی آیت کا انکار ہے, تو جو آیت کا انکار کرے وہ کافر ہے. تو تمہارے نزدیک امام بخاری کافر ہو گئے, اب کل سے بخاری کو ماننا بند کر دو. اب خبردار جو بخاری ہمارے سامنے پیش کی. مگر ہمارے نزدیک تو الحمدللہ ثم الحمدللہ امام بخاری صرف مسلمان نہیں, امیر المومنین فی الحدیث بھی ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہاتھ ٹوٹنے سے مراد وہ نہیں ہے. اس لیے انہوں نے اپنی صحیح بخاری میں لایا, ان کے استاد عبدالرزاق نے المصنف میں لایا, اور ان سے پہلے کے علماء نے اور ائمہ نے اپنی حدیثوں کی کتابوں میں اس حدیث کو جگہ دی, اور اس پر حکم لگایا کہ حدیث صحیح ہے, ضعیف نہیں ہے, کمزور نہیں ہے. مگر کتنے عقل کے گھوڑے دوڑایا انہوں نے. اب آئیے ایک اور اس پہ دلیل سن لیجئے اس کی, یہ سنیے. تو ابو لہب اتنا بڑا دشمن رسول, اس کی انگلی, اور یہ خواب ہے. خواب کو قرآن کے اوپر کبھی فوقیت, خواب ہوتے ہیں. شیطان نے بھی آ کر کے کہہ دیا ہوگا, شیطان نے بھی آ کر کے کہہ دیا ہوگا. خواب ہے, شیطان نے آ کے کہہ دیا. یعنی حضرت عباس کو شیطان نے بتایا, تو حضرت عباس حضور کے چچا کا خواب, وہ کون سا خواب ہو گیا؟ شیطانی خواب. اور اس شیطانی خواب کو امام بخاری نے لکھ ڈالا. تو محدث تو اس کو بولنا چاہیے یار, امام بخاری کا باب ہے یہ. تو پھر کشف لگا رہا ہے, پتہ نہیں کیا لگا رہا ہے, اللہ جانے گے. وہ شیطان نے آ کے, تو امام بخاری کے سمجھ میں ہی نہیں آیا. ارے یار عباس کو تو شیطان نے آ کے بتایا, میں بخاری میں نہیں دیتا اس کو جگہ, بخاری میں لکھ ڈالا انہوں نے. مطلب اندازہ لگائیے کہ جب ان کے عقیدے کے خلاف آ جائے تو کتنے کمینے پن پر اتر جائیں یہ لوگ. اب بخاری کی حدیث کو پھر کیسے توڑ مموڑ کریں گے,
اور پھر اپنے کمینے پن میں اس کو شیطانی خواب بھی بولے, حدیث کو ضعیف بھی بولے, قرآن کے خلاف ہے بولے, دنیا بھر کے حکم امام بخاری پہ لگاتے ہیں یہ, اور اپنے آپ کو پھر اہل حدیث بولتے, کس منہ سے بولتے ہیں؟ کیا اس کا ویلو, اس کا کیا وقار. المہم میرے عزیزوں میرے بھائیوں, شبہات بہت زیادہ ہیں. شبہات اس لیے زیادہ ہے کہ وہ حدیث تمہارے خلاف ہے. اب ایک دوسرے چوزے کو سن لو, میں اس کو چوزا ہی بولتا ہوں بھائی, بالکل چوسے ہوئے آم کی طرح لگتا ہے کہ نہیں. اس کا نام فیض ہے, اورنگ آباد کا ہے. اب یہ دیکھیے, یہ بھی اسی حدیث پہ تبصرہ کر رہا ہے. تو کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اسی خوشی میں اپنی باندی صوبیہ کو آزاد کیا تھا. اس کی غلام تھی, لونڈی تھی, اس نے بھتیجا مجھے پیدا ہوا اس کی خوشی میں ایک لونڈی کو آزاد کر دیا تھا. ان کا طریقہ تھا کہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات, اولاد کی پیدائش تھی تو اپنے بھائی کو بچہ ہوا تو ابو لہب کو خوشی ہوئی کہ بھتیجا ہوا مجھے, ایک لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دے. تو کہا صوبیہ کو چونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آزاد کیا تھا, بس اس دن مجھے رفاقہ ملتا ہے, اتنے دن ڈھیل ملتی ہے. سبحان اللہ, جب ابو لہب کو مل سکتی ہے تو پھر ہمیں کیا؟ نعرے شروع کر دو پورے یہاں سے. ابو لہب کو فائدہ ہو رہا ہے تو میں تو مسلمان ہوں. سوال یہ سب سے پہلا, یہ عباس رضی اللہ عنہ کا خواب ہے, خواب. اور یہ خواب آپ نے دور جہالت میں جب آپ کافر تھے تب دیکھا تھا. لیکن یہ بات تو ہے کہ کافر کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے نا, کیوں نہیں ہو سکتا ہے نا. سورہ یوسف کے اندر وہ جو دو لوگ تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام سے خواب پوچھا, دونوں غیر مسلم تھے لیکن دونوں خواب سچ ہوئے نا. تو کافر کا خواب بھی غیر مسلم کا ہو سکتا تھا, ہم وہ نہیں کر رہے. لیکن سوال یہ خواب تھا, خواب میں آپ نے یہ دیکھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگائی کہ اس بھی ہاں بات صحیح ہے, ایسے ہی ہو رہا, چھوٹ دی جا رہی ہے. امام بخاری نے صرف روایت کیا اس کو, خواب کو. اس سے کوئی فضائل ثابت ہوتے ہیں, کوئی مسائل نکل رہے ہیں, کوئی اللہ کے رسول اٹیسٹ کر رہے ہیں, کوئی صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہاں یہ بالکل صحیح ہے اور ہمیں بھی چاہیے, ہم لونڈی آزاد کریں. اب سوال یہ ہے, جس کو ابو لہب کی سنت پر عمل کرنا ہے تو وہ کرے, پھر لونڈی آزاد کرے, پیسہ دے. لیکن عمر کی سنت, ابو بکر کی سنت بھی یہ نہیں ہے, عمر کی بھی نہیں ہے, عثمان کی نہیں ہے, علی کی نہیں. اس لیے کہ رشتہ دار اس لیے ان کا نام خاص لے رہا ہوں, نہ حسن اور حسین کی ہے, نہ فاطمہ ہے رضی اللہ عنہ اجمعین, تمام سا ان تمام کی تو نہیں ہے. کیا محقق ہے یہ لوگ, واہ 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 واہ, مان گئے. وہ خواب ہے, پہلا تو خواب ہے. اس کے سمجھ میں آ گیا خواب ہے, امام بخاری کی سمجھ میں نہیں آیا. خواب ہے کر کے لکھ ڈالا انہوں نے. اچھا دوسرا, پھر وہ جو خواب ہے وہ حضرت عباس نے دور جہالت میں دیکھا تھا. واہ واہ, ایسی یہی بل بوتوں پہ اہل حدیث بنتے ہو کیا یار, اسی بل بوتے پر. یہی وجہ ہے کہ چوزے مناظرہ نہیں کرتے, ان کو پتا ہے مناظرے میں اوقات پتہ چل جاتی ہے اپنی, یہ مناظرے سے بھاگتے ہیں. 10 بائے 10 کے دڑبے میں مرغے کی طرح اذان دیتے رہیں گے. اس کو لیں گے مؤذن صاحب دڑبے میں مت آئیے, مسجد میں آئیے. نہیں میں مرغا ہوں, دڑبے میں ہی اذان دوں گا, باہر نہیں دے سکتا ہوں. خواب ہے کہ زمانے جہالت میں دیکھا. اچھا یہ خواب تو زمانے جہالت میں دیکھا, ٹھیک ہے, تو تیرے نزدیک یہ روایت معتبر نہیں ہے. امام بخاری کو نہیں سمجھ میں آیا یہ خواب زمانے جہالت میں دیکھا, پھر بھی بخاری میں لکھ دیا. امام بخاری عقل مند تھے, ان کو پتا تھا کہ خواب حضرت عباس نے دیکھا کہاں ہے, زمانے جہالت میں, مکہ میں. بیان ایمان لانے کے بعد مدینے میں کیا ہے, ایمان لانے کے بعد کیا ہے. تو جب ایمان لانے کے بعد کیا تو خواب اگرچہ دور جہالت میں دیکھا گیا, مگر شہادت مومن کی, اور وہ بھی رسول کے چچا کی. اب اس پہ جہالت بولتا, چلو عباس نے بیان کیا, رسول اللہ نے تصدیق کی, مہر لگائی, تو صحابہ جو بھی بیان کرتے تھے حضور اسٹیمپ لے کے بیٹھے رہتے تھے کہ اللہ تھپا مارو. پھر جاہل کو پتہ ہی نہیں کہ حدیث کی کتنی قسمیں ہیں, 3 قسمیں تو بنیادی ہے. پھر کیسے اہل حدیث بن گیا خبیر؟ 3 حدیث کی بنیادی قسمیں جو اس کو نہیں پتا اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہا ہے. پہلی قسم ہے حدیث فعلی, حدیث قولی, اور تیسرا حدیث تقریری. حدیث فعلی کیا کہ نبی پاک نے کچھ کیا, کچھ عمل کیا, محدثین کہتے وہ بھی حدیث, سنت ہو گیا, حدیث بن گیا. نبی نے کچھ فرمایا, حدیث قولی, وہ بھی حدیث ہو گیا, وہ بھی سنت بن گیا. اور نبی کے سامنے کسی صحابی نے کچھ کام کیا, کچھ بیان کیا, اور رسول نے انکار نہ کیا, تو وہ بھی حدیث. اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری. حدیث تقریری بھی بولتے ہیں, حدیث سقوطی بھی بولتے ہیں, 2 نام آئے اس کے. تو وہ حدیث ہے, رسول اللہ نے انکار اس لیے نہیں کیا کہ وہ جانتے تھے کہ عباس جو کہہ رہے وہ سچ کہہ رہے, جھوٹ نہیں کہہ رہے. اگر جھوٹ کہتے اور اس حدیث کا اور اس خواب کی کوئی اہمیت نہ ہوتے تو رسول اللہ فوراً عباس کو ٹوکتے اور کہتے عباس جھوٹی بات کیوں کرتے ہو.
मगर नबी ने खामोश रख के उसकी तायीद कर दी कि यह बात जो कह रहे वो सही है। और उसके बाद चिढ़ गया, कहा देखो इससे साहब क्या फजाइल बयान हुए, ना कोई फजाइल का मसला निकलता है, कोई ना मसला निकलता है, ना कोई अहकाम निकलते। अच्छा इसके पता चल गया कुछ नहीं निकलता। इमाम बुखारी के समझ में नहीं आया, एक गैर मौजू की रिवायत जिसका कोई फायदा नहीं, जिससे कुछ निकलता नहीं, वो इमाम बुखारी ने ला ली। तो दूसरे लफ्जों में इमाम बुखारी ने बुखारी में वो भी हदीस लाई जो फालतू हदीस है। तो अभी जाहिल का ना उससे समझना इस बात की दलील है क्या? और उसके बाद उसने मजाक उड़ाते हुए एक बात कही। अब मजाक उड़ाते हुए क्या कहा जब अबू लहब जैसे काफिर को इनाम मिल सकता है तो जो नबी की विलादत का जश्न मनाए मोमिन होके उसको कितना इनाम मिलेगा। नारे लगाओ, नारे तकबीर हो गया। ये छिचोरे पने से कुछ हल नहीं होने वाला। ये किसी सुन्नी बरेली ने नहीं कहा। जाहिलो पहले देख तो लो किस किस ने कहा है। पहले गिरेबान में तो झांक लो, औकात तुम्हारी क्या है मुझे पता है, कितनी किताबें तुम पढ़ते हो और कितना बोलते हो। मुताल्ला रत्ती बराबर नहीं होता इनका। ये हमारे किसी सुन्नी बरेली आला हजरत ने नहीं कहा, ये इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक ने लिखा अल वफा के अंदर। उन्होंने कहा कि जब अबू लहब जैसा बदतरीन काफिर नबी की विलादत में राहत दिया जाता है तो उस मोमिन मुवहिद तौहीद के मानने वाले का क्या कहना जो नबी की मिलाद की शब को जश्न मनाता है। ये शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा मदारिज नबुव्वत में। ये हजरत इमाम कस्तलानी ने लिखा अल महबुल्ला दुनिया में। इमाम जुरकानी ने लिखा शरह जुरकानी के अंदर। यहां तक कि इब्न कसीर ने लिखा। और 2 सफ़े तो मैं दिखा देता हूं। एक दलाइल नुब्वत का नुस्खा, इमाम बहकी ने दलाइल नुब्वत में वही जुमले लिखे। ये जिल्द नंबर 1 सफ़ा 126 है, वही रिवायत लिखी और उसके बाद वही उन्होंने तफसीरा किया। और दूसरा अगर आप सफ़ा देखें तो थोड़ा सा चौंक जाएंगे। एक किताब मेरे पास मौजूद है, ये नाम है किताब का मुख्तसर सीरतुर रसूल। और इस वक्त हाथ में साथ में भी लाया हूं। कहां से छपी है? सऊदीया से, हमने नहीं छापा। किसकी लिखी हुई है? मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के बेटे की। उसका नाम अब्दुल्ला था। उसने भी इस रिवायत को सफ़ा नंबर 11 पे लिखा और ये अंडरलाइन किया हुआ जो आपको दिख रहा है उसमें वही तफसीरा किया। काला इब्नुल जौजी कहता है, इमाम इब्न जौजी नकल करते हैं कि जब अबू लहब जैसे का वही बात लिखी कि जब अबू लहब जैसे काफिर को जिसकी मजम्मत कुरान में मौजूद है, जुमला सुन लीजिए, पहले खुद लिख रहे हैं वो कि जिसकी मजम्मत कुरान में मौजूद है, उस जैसे काफिर को जब नबी की मिलाद में खुशी मनाने पर राहत दी जाती है तो उस मुसलमान मुआहिद का क्या कहना जो रसूलुल्लाह की का उम्मती हो और नबी की मिलाद में खुशी और मसरत का इजहार करता हो। तो सबसे पहले फतवा तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के बेटे पे लगाओ। तो कोई माइकल आल अहले हदीस है, जरा मेरे सामने आए और हिम्मत हो तो जिस फराग दिली के साथ तुमने हमारा मजाक उड़ाया और हम पे हुक्म लगाया, अपने बाप मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के बेटे पर अब्दुल्ला पे फतवा लगा के बताओ। और जिन सऊदियों ने इसको छापा इस किताब को, उन पे फतवा लगाओ, दारुस्सलाम वालों पे लगाओ। तो तुम्हारे घर में तो शहादतें मौजूद है यार, और तुमको खुद पता नहीं है। अब आइए उस पर तीसरा एतराज सुन लीजिए इस बेवकूफ का, मेराज रब्बानी का। ये भी दूर की लाया उसने। दूसरी बात यह है कि कहते हैं जी इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस हदीस को बयान किया बुखारी में। ठीक है, इब्ने अब्बास ने बयान किया है, तो जिसने बयान किया है, हालांकि वो इब्ने अब्बास नहीं, हजरत अब्बास ने बयान किया है। पहले तो यहां गलती, चलो सबकत लिसान है, छोड़िए उसका किरदार क्या है बताइए। माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इससे बड़ी भी तौहीन होगी। देखिए किसी हदीस के इनकार पर आ जाए तो कितने बेबाक हो जाए। कहता अब्बास ने रिवायत किया या इब्ने अब्बास ने, उनका किरदार क्या है? क्या किरदार है उनका भाई? रसूलुल्लाह के चचा का किरदार खराब था। अरे जो नबी के चचा के किरदार को खराब बोले वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। जबकि अल्लाह के रसूल की हदीस है, सरकार ने फरमाया चचा बाप की जगह होता है और अब्बास मेरे बाप की जगह। एक मकाम पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अब्बास आए। ये सही रिवायत में मौजूद है, गालिबन सही मुस्लिम में है ये। और कहा कि या रसूलल्लाह, कुछ लोग वो हैं जो मेरी ताजीब और इज्जत नहीं करते। अल्लाह के नबी, कुछ लोग हमें देखते हैं तो अपने चेहरों को हमसे फेर लेते हैं, उन्हें डर होता है कि हम कोई हाजत तलब ना कर ले उनसे।
اللہ کے نبی کو جلال آیا, منبر پہ تشریف لایا, فرمایا لوگوں تم میں سے کچھ لوگ جو ہے میرے چچا کو تکلیف دیتے ہیں, خبردار میرے چچا کو تکلیف دینا تمہارے نبی کو تکلیف دینا. جس نے میرے چچا عباس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اور فرمایا تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ میرا رشتہ اپنے خاندان والوں سے کٹ جائیں گے؟ قیامت میں ہر رشتے کاٹ دیے جائیں گے سوائے میرے رشتوں کے. میرے سارے رشتے منقطع نہیں ہوں گے, سب جڑے ہوئے ہوں گے. یہاں بھی چچا ہے, یہ وہاں بھی چچا ہے. ان کا کردار کیا ہے؟ اب خبیث تیرا کیا کردار ہے؟ کس ماں نے جنا اور کس باپ نے پیدا کیا تجھے پتا نہیں. یہ صحابی پہ کمنٹس کرتے ہیں خبیث جب ان کے عقیدے کے خلاف ہوتے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے یار. اس کے جملے سنو, تنقید کر رہا ہے, جب تنقید پر آ گیا بولتا ہے حضرت عباس نے اگر یہ خواب دیکھا تو ان کا کردار کیا ہے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ. دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں جی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا بخاری میں. ٹھیک ہے, ابن عباس نے بیان کیا ہے تو جس نے بیان کیا ہے اس کا کردار کیا ہے؟ کہتے ہیں جب اتنا بڑا کافر اشارہ کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. تو ہم تو گنہگار ہیں, اگر جشن منائیں گے, ہم نبی کی ولادت پر خوشی منائیں گے تو ہمیں اللہ کی نہیں معاف کرے. ہم نے کہا وہ جو خوشی منایا ہوا تھا وہ اس لیے نہیں منایا تھا کہ یہ خاتم النبیین اور یہ توحید کا علمبردار بن کے پیدا ہوا ہے. اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ ہمارے دین کے خلاف بولے گا تو وہ گلا دبا دیتا بچپن ہی کے اندر. ارے اس کو اس لیے خوشی ہوئی تھی کہ اس کا بھتیجا پیدا ہوا ہے کہ نہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, ابو طالب نے اشارہ ہی نہیں کیا تھا, ایک مومن محب صادق بن کر گودوں میں کھلایا تھا, پہلوؤں میں کھایا تھا, سب کچھ کیا تھا ابو طالب نے, پرورش کی تھی ابو طالب نے. ابو لہب نے لونڈی کو اشارہ کیا تھا, اس کو یہ انعام دیا گیا ہے. ذرا عقل لگاؤ, ابو لہب نے گودوں میں کھلایا ہے, سروں پہ بٹھایا ہے, کندھوں پہ بٹھایا ہے, پہلوؤں میں بٹھایا ہے, سب کچھ کیا ہے. ابو طالب کے بارے میں جب نبی کریم سے پوچھا گیا کہ ان کا کیا حال ہے, نبی فرماتے ہیں کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ان کو یہ دیا جا رہا ہے کہ آگ کے جوتے انہیں ان کے پیروں میں پہنائے جاتے ہیں اور شعلے ان کی کھوپڑیوں سے. جس نے اشارہ کیا لونڈی کو اس کو تو مقام مل رہا ہے, کیا پانی چوستا ہے ہر پیر کو. جس نے گودوں کھلایا, منو کھلایا, جس نے کہا بھتیجے تجھ تک پہنچنے کے لیے بڈھے ابو طالب کی لاش سے لوگوں کو گزرنا پڑے گا. ہاں ارے یہ میلاد منانے والے بھی ابو طالب سے زیادہ محبت نہیں کرتے. واللہ بتلا رہا ہوں, ابو طالب نے جو محبت کی تھی لیکن ان کی محبت انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکی. اس کو فرقہ قیاسیہ نام دینا چاہیے بھائی, میں بار بار کہتا ہوں, ان کو حدیث پتہ ہی نہیں ہے اصل میں. پہلے تو کہا کہ صاحب حضرت عباس کا کردار کیا تھا, چلو پھر آگے بات بڑھی, کہا ابو لہب نے آزاد کیا لونڈی کو, اس کو تو یہ راحت مل گئی. اور ابو طالب حضور کے وہ چچا جنہوں نے گودوں میں کھلایا, جنہوں نے نبی سے وہ محبت کی جو یہ میلادی بھی نہیں کرتے, انہوں نے یہ تک کہا کفاروں سے کہ رسول اللہ تک آنے سے پہلے میری لاش سے گزرنا پڑے گا. ان کے بارے میں جب نبی سے پوچھا گیا تو نبی نے کہا کہ وہ تو تخنوں تک آگ میں ہیں, جوتے پہنائے گئے ہیں اور اس کا دماغ پک رہا ہے. تو ابو طالب اتنے سخت عذاب میں, جو اتنی محبت کرنے والے رسول اللہ کے, وہ تو گناہوں میں مطلب عذاب میں ہیں. اور ابو لہب جیسا بدبخت بخش دیا گیا صرف نبی کی میلاد منانے پر. اور نبی کی میلاد نہیں منایا اس نے بھتیجا سمجھ کے بنایا. کہتا ہے کہ جب بھتیجا سمجھ کے بنایا تو یہ نام ہے, حالانکہ اس کو پتا ہوتا کہ یہ وہی محمد ہے جو میرے دین کے خلاف بات کریں گے, یہ جو ہے توحید کی بات کریں گے, تو وہیں گلا دبا دیتا. معاذ اللہ استغفر اللہ. سوال یہ ہے کہ جتنے محدثین نے اس حدیث سے استدلال کیا انہوں نے یہی تو کہا کہ جب ابو لہب بھتیجا مان کر خوشی منائے تو یہ حال ہے, تو ہم نبی مان کر منائے تو کیا حال ہوگا. جب بھتیجا مانا تو یہ حال ہے اور نبی مان لے تو. اب اس جاہل کو پتا نہیں, اگر وہ حدیث پڑھ دیتا ابو طالب کی پوری تو اس کے عقیدے کی پول کھل جاتی. اور وہ حدیث پاک کیا ذرا یہ میں سناتا ہوں, صحیح مسلم میں وہ حدیث ہے, کتاب الایمان اور باب شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لے ابی طالب و تخفیف عنہ بسببہ, حدیث نمبر 5011, مسلم کی حدیث نمبر 5011. یہی حضرت عباس سے روایت ہے, وہی جو ابو لہب کے بارے میں جن کا خواب کا ذکر ہے. یہی حضرت عباس حضور کے چچا رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا چچا ابو طالب آپ کی بڑی مدد کرتا تھا, بڑی نصرت کرتا تھا,
آپ کے لیے دشمنوں سے لڑا کرتا تھا. اے اللہ کے رسول، اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو کیا فائدہ پہنچایا؟ حدیث یہ ہے، یہ نہیں بیان کر رہا ہے. مطلب حضرت عباس گویا پہلے اپنا عقیدہ یہ بتا رہے ہیں کہ میرے نبی کو، رسول اللہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو کسی کافر کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. کہا آپ نے کیا فائدہ پہنچایا اپنے چچا کو؟ تو رسول اللہ نے کیا کہا، ذرا سنیے الفاظ. سرکار نے فرمایا وَجَدْتُهُ فِي غَمَرَاتٍ مِّنَ النَّارِ، میں نے اس کو گھٹنے تک یا سینے تک میں نے اس کو جہنم میں ڈوبا ہوا پایا. سرکار کہتے ہیں میں نے اس کو جہنم میں غرق پایا، ڈوبا ہوا پایا. فَأَخْرَجْتُهُ إِلَى دَائِدَاهٍ، تو میں نے اسے کھینچ کر، کیا کہہ رہے ہیں، میں نے اپنے چچا ابو طالب کو کھینچ کر تخنوں تک کی آگ میں کر دیا. یہ تو حدیث میں موجود ہے کہ عذاب تو بہت سخت تھا. نبی کی مدد کرنے سے فائدہ کیا ملا کہ نبی فرما رہے میں نے کھینچ کر اس کو تخنوں تک کی آگ میں کر دیا. تو دو باتیں ہوئی کہ نبی سے محبت کرنے کا صلہ اور جو مقام ہے ایک کافر کو بھی ملا کہ عذاب میں تخفیف ہو گئی. اور اسی پہ علماء کا کہ جب نبی کی محبت کرنے پر کافر کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے تو مومن اگر محبت کرے تو پھر جہنم سے آزاد نہیں ہوگا. اچھا، اور الفاظ کیا ہے رسول اللہ کے صحیح مسلم کے؟ میں نے اپنے چچا کو پایا آگ میں ڈوبا ہوا، میں نے کھینچ کر تخنوں تک کر دیا. کون نکال رہا ہے جہنم سے؟ میں نے نکالا. تو گویا اختیار بتایا کہ میں وہ ہوں کہ جہنم میں بھی میری یہ رسائی کہ میں عذاب میں کمی کروانا چاہوں تو رب نے اختیار دیا کہ میں عذاب میں کمی کروا لوں. یہ کیوں نہیں بیان کیا؟ اس لیے نہیں بیان کیا کہ نبی کے اختیار کی حدیث ہے. اختیار پتہ چل جائے گا، سنی نعرہ لگائیں گے، ہمارا عقیدے کی پول کھل جائے گی. تو چیخو پکار کے چوچو کا مربع بنا دیا. اور پھر امام بخاری نے کیا الفاظ لائے وہ بھی سنیے. پتہ نہیں اب بخاری کو بھی ماننا بند کر دیں گے، انشاءاللہ یہی ہونے والا ہے. بخاری کی حدیثیں جب ہم پیش کرتے جا رہے ہیں نا تو یہ دھیرے دھیرے حدیثوں کا انکار کرتے جا رہے ہیں. صحیح بخاری کتاب الادب، کتاب الادب کی حدیث نمبر 6208. امام بخاری کے الفاظ یہ کہ آقا کہتے ہیں لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار. سرکار نے کہا اگر میں نہ ہوتا تو میرا چچا ابو طالب جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتا. یہ میں ہوں جو میں نے اتنا بچا کے تخنوں تک کر دیا. پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ بھائی پورا ہی عذاب سے کیوں نہیں نکال دیا؟ اس لیے کہ سنت الہیہ یہ ہے کہ مشرک کافر کی بخشش نہیں، مگر محبت کا صلہ اتنا تو ملا. ابو لہب نے بھتیجا سمجھ کے محبت کیا تو بھی اس کو صلہ دے دیا گیا. ابو طالب نے بھی بھتیجا سمجھ کر کیا، نبی سمجھ کر نہیں. نبی سمجھ کر محبت کرتے تو ایمان لے آتے، اور ایمان لے آتے تو عذاب میں جاتے ہی نہیں. بلکہ علماء فرماتے ہیں ابو بکر صدیق سے افضل ابو طالب ہوتے، کیونکہ مقام محبت ہوتی. لیکن ایمان نہ لائے، نتیجہ یہ ہوا کہ جہنم میں. مگر سب سے کم تر، اور ایک پھر روایت میں واضح ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا کو کھینچ کر تخنوں تک کی آگ میں کیا، اور جہنم کا سب سے معمولی عذاب میرے چچا ابو طالب کے لیے ہے. اور وہ یہ کہ آگ کے جوتے پہنائے گئے، اس کی تپش سے میرے چچا ابو طالب کا دماغ کھچڑی کی طرح، جیسے کھچڑی پکتی ہے، چاول پکتے، اس طرح پک رہا ہے بس. تو بہرحال رسول اللہ کا یہ اختیار بتایا گیا. تو یہ حدیث تو ہمارے فیور میں ہے، ہمارے خلاف نہیں ہے، تمہارے خلاف جا رہی ہے. تو یہ تو اس سے ثابت یہی ہو رہا ہے کہ نبی سے محبت کرے تو بھی صلہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے پیدائش کی خوشی منائے تو بھی اس پر انعام و اکرام ہے. اور سوال یہ کہ آپ ہمارا رد کیا کر رہے ہو؟ بھائی ہمت ہو تو یہ بات آپ کے علامہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے صاحبزادے عبداللہ نے لکھی ہے مختصر سیرت رسول، اس پر فتویٰ لگاؤ. امام عبد الرحمن ابن چوزی نے لکھی، ان پر فتویٰ لگاؤ. حضرت امام محمد ابن محمد الجزری الشافعی نے لکھی، ان پر فتویٰ لگاؤ. یہ ایک بات امام قسطلانی نے لکھی، ان پر لگاؤ. امام ابن حجر مکی نے لکھی، ان پر لگاؤ. عبد الرحمن ابن چوزی نے لکھی، ان پر لگاؤ. امام اسقلانی نے لکھی، ان پر لگاؤ. شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھی، ان پر لگاؤ. ارے حد تو یہ ہے کہ ابن کثیر جیسے لوگوں نے بھی لکھا ہے.
दलाल नबुव्वत वगैरह में, और भी इनके कई इनके मुल्लाओं ने लिखा है भाई ये रिवायतें। तो पहले इन पे तो फतवा लगाओ, बाद में फिर इधर आना आप बरेलियों की तरफ। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने असलाफ को मानते, हम तुम दलील असलाफ से लेते, अपनी तबीयत से नहीं लेते। तुम में हिम्मत होती तो इनका रद्द करते, इसके जवाब में इनकी किताबों से लाते कि किसी इमाम ने ये कहा हो कि मिलाद ना मनाओ, ये सबूत में पेश करते। बल्कि इसके बरक्स तो हम देखते हैं कि अइम्मा ने ऐसे कई अइम्मा जिन्होंने मुस्तकिल मिलादुन नबी पर किताब लिखी। इब्न कसीर ने मिलाद पर एक किताब लिखी और उसका नाम क्या है पता है? किताबी का नाम है मिलादुन नबी, इब्न कसीर की। मुल्ला अली कारी ने किताब लिखी मिलादुन नबी पर। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने मिलादुन नबी पे किताब लिखी। मुताद्दिद उलमा है, कम से कम अभी मेरे पास वो फेरिस्त नहीं है, वरना मैं बताता। जो मैंने तहकीक की 26 से 27 के करीब अइम्मा इकराम है जिन्होंने सिर्फ मिलादुन नबी पर किताबें लिखी है, और वक्त के बड़े बड़े इमाम है वो। तो ये सब बिदअती थे, यही एक तौहीद के ठेकेदार पैदा हो गए आजकल। अब इसकी भी सुन लीजिए, जर्जिस। अब ये मिलाद नहीं मनाता था खबीस, समझ रहे? जश्न मिलाद नहीं मनाया, जश्न अय्याशी मना लिया इसने भी। अब देख लिए क्या वो लोग समझ गए, नौजवानों तक आ गई वो बात। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के नबी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह पैदा हुए तो अबू लहब इतना खुश हुआ कि उसने अपनी लौंडी को आजाद कर दिया। आप भी 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकालते इसलिए कि आज नबी पैदा हुए। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, अबू लहब ने भी खुशी मनाई, उसने इजहार किया तो क्या वो जन्नती हो गया? इजहार के बावजूद उसको क्या मिला? वही सारी दुनिया की मुसलमानों की बद्दुआ क़यामत तक। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब तेरे दोनों हाथ बर्बाद हो जाओ, तू भी बर्बाद हो जा। देखिए मोहब्बत करने के बावजूद भी उसको कुछ नहीं मिला। क्यों? इसलिए कि उसने मोहम्मद को तो माना था लेकिन मोहम्मद की नहीं मानी थी। उसने मोहम्मद को तो माना था लेकिन मोहम्मद की नहीं मानी। अबू लहब को कुछ नहीं मिला इसलिए कि उसने मोहम्मद को तो माना, मोहम्मद की नहीं मानी। जाहिल से पूछो मोहम्मद को माना? अरे भाई बाप की बात तब मानेगा जो बाप को मानेगा, बाप ही को ना माने तो बाप की बात भी नहीं मानेगा। पहले तो बाप माने ना। तो ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना उसने, ना मोहम्मद की माना। तो अबू लहब को तो इनाम कुछ भी नहीं मिला। अब आगे सुन लीजिए इसकी दलील। तो ये किराए के टट्टुओं ने तो मोहम्मद को तो माना था लेकिन मोहम्मद की नहीं मानी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारा मुसलमान भी मोहम्मद को तो मानता है लेकिन मोहम्मद की नहीं मानता। तो कलमा पढ़ लेते हैं, कलमा तो महात्मा गांधी नहीं पढ़ता था, और पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था? उसका कहता था ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। ये कलमा नहीं क्या है? और इंदिरा गांधी मरी तो ये किराए के टट्टुओं ने और राज्यसभा के मेंबरों ने, मुसलमान मुल्ला मौलवियों ने, हम ऐसे लोगों को मुल्ला नहीं कटमुल्ला ज्यादा कहते हैं, ऐसे लोगों ने इंदिरा गांधी की समाधि पर जाकर तीन मरतबा कुरान खानी, 3 मरतबा कुरान खानी की। कलमा तो ये नहीं करते, तो ये मुसलमान। आवाज समझ में आ रही है आपके? कहा अबू लहब को तो कुछ मिला नहीं, तो कहते भाई वो तो काफिर था, हम मोमिन है, मुसलमान है, कलमा पढ़ लेते हैं। कहा कलमा तो गांधी भी पढ़ता था, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। ये भी तो कलमा ही है, कलमा नहीं तो क्या है? तो घर मुकल्लिद यही कलमा पढ़ते हैं क्या? ये कलमा है बोलता हूं, बताइए जाहिल। और उसके बाद भी तफसीरा गया, कहा कि ये मुल्ला लोग इंदिरा गांधी मरीज की समाधि में 3 दिन तक कुरान खानी करे। जर्जिस को मेरा चैलेंज है, साबित कर दे कि वो 3 दिन तक कुरान खानी करने वाले बरेली मौलाना थे। ये सिर्फ साबित कर दे, कयामत आ जाएंगे, साबित नहीं करेगा। ये तुम्हारी बाप दादा थे, वो तुम ही बेगैरत थे जो आज भी तलवे चाट रहे हो, कल भी तलवे चाटते थे। आपको बताऊं, देवबंदी है यहाँ, सुन रहे हैं, सुन लीजिए। यहाँ बड़े चिल्लाते हैं बॉम्बे में, जुलूस हराम जुलूस हराम। कानपुर में जाके देखो, असद मदनी वो क़यादत करता है खबीस। अब वो मर गया तो महमूद मदनी आ रहा है अभी वो। और वहां मेरी तकरीर हुई कानपुर में गुज़िश्ता साल, मैंने ये चैलेंज किया और मेरा पेपर छपा। मैंने कहा अगर तुम में गैरत और शर्म है तो यहाँ हुकूमत को दिखाने के लिए क़यादत कर रहा है तो जुलूस। और सुन्नी लोगों ने केस दायर किया है, मुकदमा लड़ रहे हैं वहां के सुन्नी उलमा। हजरत वहां के जो काजी शहर है मौलाना मुफ्ती रियाज साहब किबला,
मुकदमा दायर किया, केस लड़ रहे कि भाई सुन्नियों के हवाले किया जाए, मजमा सुन्नियों का होता है, ये लोग तो होते भी नहीं है। वो खबीर छोड़ने के लिए तैयार नहीं, हसन मदनी और महमूद मदनवी। हसन मदनी शायद मर गया अभी, ये महमूद मदनी ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं। क्यों साहब? हुकूमत को दिखाने के लिए, एक मेजॉरिटी दिखाने के लिए। मैंने वहाँ चैलेंज किया, खबीसो यही बॉम्बे में जुलूस बिदअत और हराम हो जाता है, नागपुर में हराम हो जाता है, कानपुर में तुम्हारा सियासी मफाद है तो जायज हो जाता है। मतलब काशी जाओ तो राम राम और काबा जाओ तो अल्लाह अल्लाह। जैसा देश वैसा भेष। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, चिल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम्हारा मफाद हो तो तुम एक ऐसा कॉन्फ्रेंस रखो, मिलाद मनाना तुम्हारे यहां हराम, मगर कॉन्फ्रेंस में रामदेव बाबा को बुलाना जायज। देवबंद का जश्न 100 साला हो, 100 साल का जश्न हो, तो उसमें इंदिरा गांधी को बुलाया। ये वो मुल्ला थे जिन्होंने कुरान खानियां की है। उसको स्टेज पे बिठाया इंदिरा गांधी को, औरत को, खुद मुल्ला नीचे बैठा और इंदिरा गांधी कुर्सी पे बैठी हुई है। और जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो इंदिरा गांधी ने कहा कि आप लोग बड़े देशभक्त हैं, मैं चाहती हूं कि सलाम तो आप पढ़ते नहीं है। उसको भी पता था ये सलाम वाले नहीं, तो कम से कम देशभक्ति का एक मैसेज जाए यहां से कि भाई उलमा देवबंद देश के बड़े देशभक्त लोग हैं। हालांकि हम देखिए, हम देशभक्त नहीं है, हम देश हुब्बुल वतनी वाले लोग हैं। भक्ति आने होते पूजने वाले, हम देश को पूजते नहीं है, देश से मोहब्बत करते हैं। ये जो हम लोग को एहतियात रखे आप, हम मोहब्बत वाले करने वाले देश से, मुल्क से। हम देश भक्त नहीं है, भक्ति आने पूजने वाला। हम देश की थोड़ी पूजा करते, हमारे नजदीक सिर्फ अल्लाह की पूजा। हम देश से मोहब्बत करने वाले, और ऐसी मोहब्बत खुदा की कसम वक्त आएगा तो इस मुल्क के लिए जान कुर्बान करने के लिए हम ही आगे बढ़ने वाले हैं। अपने सुन्नी नौजवानों से बहुत हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं कि खुदा की कसम हमारे पास मिलाद के दलाइल एक दो नहीं बेशुमार है, हदीसें हमारे पास बताने के लिए मौजूद है। सिर्फ इनको बोलने का मौका मिलता है तो वो एक ही जगह, और वो हमारे जुलूस में जो हम कुछ खुराफाते करते हैं। मुझे बता दे कोई माइकल अल गैर मुकल्लिद किसी ने कभी कोई हदीस पेश की हो कि रसूलुल्लाह ने कहा जुलूस निकालना हराम? एक हदीस नहीं मिली, बल्कि हम बेशुमार ऐसी हदीस की किताबों से बता देंगे कि नबी जब मदीने में आए तो हुजूर की आमद पर जुलूस निकाला जाए, लेकिन ये हदीस में कोट करेंगे। ये क्या बताते? ये देखो ये जुलूस निकाल रहे हैं, ये औरतें जा रही है, बेपर्दगी हो रही है, ये मर्द लोग जा रहे हैं, ये साहब देखिए पानी एक दूसरे पे डाल रहे हैं, ये डीजे बजा रहे हैं, डीजो पे नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं। खुदा की कसम इस्लाम में ना इसके कोई जवाब की सूरतें हैं, ना इसके लिए हमारे पास कोई दलीलें हैं, ना हम इस तरह की कोई दलीलों को जानते हैं, ना हम अवाम की इन खुराफातों से राजी है। बल्कि जितने उलमा अहले सुन्नत है, हर किसी का यही कहना और फतवा है कि ये सब हराम होना चाहिए। डीजे बजाना हराम, हम इससे बेजार, हमारे उलमा बेजार, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और अपनी अवाम से हम अपील करते हैं, अरे चलो अगर उलमा की इज्जत नहीं है आपके दिल में, आप उलमा का एहतराम नहीं करते, अगर रसूल की रत्ती बराबर भी दिल में इज्जत है तो खुदा के वास्ते आप डीजे से परहेज कीजिए।